آج جو کلام خدا سے سیکھیں گے یہ جو لفظ ہے اونلی بیگوٹن سن، اکلوتا بیٹا، اس کو ہم سیکھیں گے کہ کلام خدا اونلی بیگوٹن سن، اکلوتے بیٹے سے کیا جو ان سے ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، کس طریقے سے ہم پاک روح کے وسیلے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے یہ ورس جو سی ہے یہ سب سے زیادہ دنیا میں دہرائی جانے والی، پڑھی جانے والی، بولی جانے والی جو سی ہے وہ ورس ہے۔ ہم اس کو دیکھنے کے لیے یوحنا رسول کی انجیل 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں آتے ہیں۔ یوحنا رسول کی انجیل 3 باب اور اس کی 16ویں آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کلام خدا جو ان سے ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے، یوحنا 3:16 کلام خدا آپ کو یوں بیان کرتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس کو جب آپ جون 3:16 کو جو ہے آپ انگلش کے اندر جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو جو یہ ٹرانسلیشن ہوئی ہے جون 3:16 کی انگلش کے اندر، وہ مختلف ورژنز میں مختلف جو سی ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ جو کنگ جیمز ورژن ہے وہاں پہ اس کو یوں بیان کیا گیا ہے، For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. اب یہ جو only begotten word آیا ہے جس کو آپ نے اردو میں اکلوتا بیٹا جو ان سے ہے وہ دیکھا، only begotten son، اس کو جو ان سے بہت سارے جو کلام سنانے والے ہیں اپنی کلام سے ناسمجھی کے باعث یا کلام سے دوری کے باعث یا اپنے اپنی مشنوں کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مجبوری کے باعث جو ہے اس لفظ کے بھید کو جاننے سے قاصر ہیں، اور جب وہ اس کو جان ہی نہیں پاتے تو اس کو بیان کرنے سے جو ان سے وہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لفظ کو the only begotten son کو لے کر غیر اقوام، غیر مسیحی جو اقوام ہیں اور وہ لوگ بھی جو کہ مسیحت کے اندر مسیحت کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، جن میں یہوہ وٹنس اور ادر جون سی ہیں مشنز بھی شامل ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ جو مسیح ہے اس لفظ سے یہ مراد ہے کہ مسیح جو ہے وہ لٹرلی جو ہے وہ پیدا ہوا ہے خدا سے۔ اگر مسیح جو سا ہے وہ لٹرلی پیدا ہوتا ہے تو پھر جو سا ہے وہ ہمیشہ سے موجود نہیں ہے، کیونکہ جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہوتا ہے، اور جب اس کا پیدا کرنے والا ہوتا ہے تو جب تک وہ پیدا نہ ہوئی ہو وہ ازل سے موجود نہیں ہوتی۔ اور جب آپ اس کو لٹرل معنوں میں اونلی بیگوٹن کو لیتے ہیں تو یہ غیر اقوام جو غیر مسیحی اقوام ہے اور مسیحیت کا لبادہ اوڑے جو چند مشنز ہیں وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ مسیح جو ہے یہ اونلی بیگوٹن سن جو لفظ ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسیح پیدا ہوتا ہے، کریٹ ہوتا ہے، وہ ایٹرنل نہیں ہے، اور اگر وہ ایٹرنل نہیں ہے تو پھر وہ خدا بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو ان سے یہوہ وٹنس اور بہت سے دوسری جو ان سی ہیں مشنز بھی
اس بات کا دعویٰ کرتی ہیں، اور جو غیر مسیحی لوگ ہیں وہ تو جو ہے یہ اپنا پورا زور لگاتے ہیں کہ یہ ثابت کر سکیں کہ مسیح جو ہے، جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، وہ پیدا ہوا ہے، وہ ازل سے نہیں ہے، اور اگر وہ ازل سے نہیں ہے تو وہ خدا نہیں ہے۔ ہم جب اس سوال کو لے کر جو ہے لوگوں کے سامنے آتے ہیں، جب اس سوال کو لوگوں سے کیا جاتا ہے تو لوگ، کیونکہ کلام سنانے والے جو ان سے اس ٹاپک کو بیان نہیں کر پاتے، انہوں نے اس کی سمجھ حاصل نہیں کی ہوتی، تو لوگ جو ان سے ہے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس جو اونلی بیگاٹن ہے، یہ جو سوال جب آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے تو اس سوال کے مطلب کو جو ہے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جو اوریجنل جو ورڈ اس کے لیے استعمال کیا گیا، جو یونانی زبان میں لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا، وہ کیا معنی رکھتا ہے۔ کیونکہ اکلوتا بیٹا اردو میں ٹرانسلیشن ہے، انگلش میں اونلی بیگوٹن سن ٹرانسلیشن ہے۔ جو ایکچوئل گریک لینگویج یونانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ گریک لینگویج کا اسٹرانگ کنکارڈنس G3439 ہے، اور یہ منوگنس جو ہے ورڈ استعمال ہوتا ہے۔ ہم جو ہے کلام خدا کے اندر سے اس منوگنس لفظ کو جو ان سے ہے وہ سیکھیں گے، اور اسے دیکھیں گے کہ یہ منوگنس جو ہے یہ ہمیں کلام خدا کے اندر سے کیا سکھاتا ہے۔ ہم کلام خدا میں بڑھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ابتدائی کلیسیا کے جو لخاری تھے، جنہوں نے کلام خدا کو بیان کیا رسولوں سے سیکھ کر، وہ جب اس منوگنس لفظ کو بیان کرتے ہیں تو یہ بیان کرتا ہے کہ یہ مسیح جو ہے، یہ منوگنس جو ان سے ہے، یہ لفظ بیان کرتا ہے کہ خدائے قدوس کے ساتھ ایک یونیک تعلق کو جو ان سے وہ ظاہر کرتا ہے۔ پہلا پوائنٹ کہ اس لفظ کو جب آپ سیکھتے ہیں تو یہ لفظ جو ان سے ہے، جو ابتدائی کلیسیا کے جو لخاری تھے، جو اینشینٹ رائٹرز تھے، جنہوں نے پاک روح کی ہدایت سے رسولوں کی معرفت اس لفظ کو سیکھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ منوگنس جو ورڈ ہے، یہ منوگنس مسیح کے ایک نہایت ہی یونیک ریلیشن شپ ود دا فادر دیٹ از یہوہ، اس کے ساتھ اس کو بیان کرتا ہے۔ دوسرا اس کے اندر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اسپیشل ریلیشن شپ ہے، یہ ہیومن ریلیشن شپ کی جو سی ہے کی انڈرسٹینڈنگ کو بیان کرتا ہے۔ یہ اسپیشل ریلیشن شپ از ناٹ اے فزیکل ریلیشن شپ، رادر اٹ از اے ریلیشن شپ جو کہ انسان کی سمجھ کو جو ہے دینے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ ہم اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ جو سی جو منوگنس ہے، یہ ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے، یہ ایک یونیک ریلیشن شپ ہے، یہ ون آف اے کائنڈ ریلیشن شپ ہے۔ اس کو آگے چل کر ہم ان ڈیپتھ میں جو سے سیکھیں گے۔ یہ ایک ان ڈیپتھ ٹاپک ہے، یہ نہایت وسیع ٹاپک ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے جو سے ہے، میرا جب اس کو سیکھنا شروع کیا کلام خدا سے تو مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، اور میرا خیال تھا کہ ہم اس کو ایک ہی قسط کے اندر سیکھ پائیں گے، لیکن جیسے جیسے اس کلام کو سیکھنے کی جو سی ہے وہ جستجو بڑھتی گئی، جیسے جیسے کلام خدا سے یہ جو سی ہدایت ملتی گئی، حکمت ملتی گئی، یہ آپ 2 قسطیں کیا 3 کیا، اگر آپ اس کی ڈیپتھ کو سیکھتے چلے جائیں تو تب بھی آپ یہ جو سا لفظ، اس کی جو مفہوم ہے، جو اس کی جو سی ہے بھید ہے، اس کو مکمل طور پر آپ انسانی عقل کے مطابق سمجھ نہیں پائیں گے۔ لیکن ہم کوشش کریں گے
کہ یہ مختصر طور پر 2 قسطوں کے اندر جو ان سے اس لفظ کو کلام خدا سے جان سکیں. ہم اس لفظ کو سیکھنے کے لیے ہم پیدائش کی کتاب میں چلتے ہیں، جہاں پہ میرا اور آپ کا خدا باپ یہوہ خدا جو ان سے ہے ابراہیم سے جو ہے اسحاق کی قربانی کے متعلق بات کرتا ہے. ہم پیدائش کی کتاب 22ویں باب میں آتے ہیں. پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب، اور اس کی جب آپ دوسری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کلام خدا جو ہے وہ آپ کو یوں بیان کرتا ہے، تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے، تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا. کلام خدا کے اندر جب ہم پیدائش 22واں باب اس کی دوسری آیت کو انگلش کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے ٹیک یور سن یور اونلی بیگوٹن سن آئزک. اب یہ جب آپ اونلی بیگوٹن کو یونانی زبان سے جو ان سے وہ سبسٹیوٹ کرتے ہیں، ریپلیس کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، تو یہاں پہ پڑھا جائے گا ٹیک یور سن یور اونلی نوگنس سن آئزک. اب یہاں پہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم جو ان سا ہے اس حکم یہوہ کو جو ہے، اس حکم خدا کو جو ان سا ہے وہ گزرانے اور اسحاق کو قربان کرے، اسی باب کی پیدائش 22واں باب جو ان سا ہے اسی میں جو ہے یہوہ خدا جو ہے اس کی 12ویں آیت کے اندر یوں فرماتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو میرے حکم کے مطابق قربان کرنے کو ہے، تو یہوہ خدا 22ویں باب ہی کی 12ویں آیت میں یوں فرماتا ہے، پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے، تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. اور جب آپ اس کی انگلش میں دیکھتے ہیں تو جینیسس 22:12 جو ہے بیان کرتی ہے do not lay your hand on the body or do anything to him, for now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only begotten son from me. جب آپ اس کو begotten کو ریپلیس کریں، تبدیل کریں، سبسٹیوٹ کریں with a Genesis original word, گریک اوریجنل ورڈ، تو وہاں پہ آئے گا your only monogamous son. اب کلام خدا جو ان سا ہے اسی کو جو ہے عبرانیوں کے خط 11ویں باب اور اس کی 17ویں آیت میں بھی بیان کرتا ہے. ہم عبرانیوں کا خط 11واں باب اور اس کی 17ویں آیت کے اندر جو ہے وہ چلیں گے اور کلام خدا سے دیکھیں گے کہ عبرانیوں کا خط 11واں باب اس کی 17ویں آیت کیا بیان کرتی ہے. کلام خدا عبرانیوں 11:17 آیت میں یوں بیان کرتا ہے، ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا. تو نہ صرف پیدائش کے اندر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر یہ ورڈ اونلی بیگوٹن استعمال ہو رہا ہے، یہ جو سا اونلی بیگوٹن ہے یہ عبرانیوں کے خط 11واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں بھی اسحاق کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم جو سے کلام خدا کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو اسحاق ہے وہ ابراہیم کا اکلوتا نہیں ہے. سو اگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یور اونلی بیگوٹن سن، تو اونلی بیگوٹن جو ان سے ہے کلام خدا یہ بتا رہا ہے کہ اٹ از ناٹ دا اونلی سن.
تو جب یہ اونلی بیگوٹن استعمال ہو گیا تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ یہ لٹرلی جو سا ہے یہ اس فزیکل ریلیشن کو ظاہر کر پا رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اسحاق ابراہم سے لٹرلی فزیکلی ہیومنلی سیکنڈ سن ہے. ہی از ناٹ دا اونلی سن. اسماعیل جو سا ہے، اسماعیل جو ہے وہ ابراہم سے فزیکلی ہیومنلی فادرلی فرسٹ سن ہے. اور اس لحاظ سے جب ہم منوگنس لفظ کو، جو اس کا ترجمہ اونلی بیگوٹن کیا گیا، اکلوتا کیا گیا، دیکھتے ہیں کہ کلام خدا یہ بیان کر رہا ہے کہ منوگنس جو ہے وہ لٹرل بیگیٹنگ جو ہے، لٹرل جو ہے پیدا ہونے کو بیان نہیں کر رہا. اگر یہ لٹرل پیدا ہونے کو بیان کر رہا ہے تو میرا اور آپ کا خدا جو یہوہ خدا ہے، جو سب کا خالق ہے، پھر وہ غلط بیانی کر رہا ہے کہ یہ تیرا اکلوتا بیٹا ہے. کیونکہ اسحاق کو یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو میں نے جان لیا کہ تو اپنے اکلوتے بیٹے کو دریغ کرنے سے باز نہ آیا. تو اگر یہ لٹرل معنوں میں ہے اونلی بیگوٹن، منوگنس، اکلوتا، تو پھر یہوہ خدا پر آپ الزام لگاتے ہیں کہ وہ غلط بیانی کلام خدا کے اندر کر رہا ہے. ہم اس کو جاننے کے لیے کہ منوگنس جو لفظ ہے جس کا ترجمہ اونلی بیگوٹن کیا گیا، اکلوتا کیا گیا، اس کو جب ہم سیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو اونلی بیگوٹن جو ان سے ٹرانسلیٹ کیا گیا، جو یہ بیان کر رہا ہے کہ ایک اسپیشل ریلیشن شپ ود دا فادر، آئدر اٹس ہیومن فادر اور دا ہیونلی فادر. اب اس کو کس طریقے سے آپ بیان کرتے ہیں اسحاق کے لیے، ہم اس کو مزید آگے ڈیٹیل میں سیکھیں گے. اسحاق کے لیے جب لفظ منوگنس جو ان سے اونلی بیگوٹن سن استعمال ہوتا ہے پیدائش 22ویں باب کی 12ویں آیت میں، پیدائش 22ویں باب کی 2 آیت میں، عبرانیوں خط 11:17 کے اندر، تو وہاں پہ اسحاق کے لیے جو یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے اونلی بیگوٹن سن، اس لیے استعمال ہو رہا ہے کہ اسحاق جو ہے یہ وعدے کا فرزند کہلاتا ہے. اسماعیل وعدے کا فرزند نہیں ہے. ابراہم کے اگر آپ دیکھیں تو 8 بیٹے ہیں. اگر آپ دیکھیں، یہ ہم آگے چل کے ان کے ناموں کو بھی دیکھیں گے جب ہم ڈیٹیل میں اس کو سیکھیں گے کہ ابراہم جو ان سے اس کے 8 بیٹوں کا ذکر ہے اور اسحاق دوسرا ہے. لیکن یہ 8 بیٹوں میں سے اسحاق وہ واحد بیٹا ہے، پہلا جو کہ وعدے کا فرزند ہے، دوسرا جو کہ ایکچوئل اس کی بیوی سے جس نے جنم لیا. باقی پہلا بیٹا بھی اسماعیل اور باقی 6 ادر بیٹے بھی اس کی جو ان سی ہے کس سے پیدا ہوئے، کوکوبائن سے پیدا ہوئے، جن سے اس نے بعد میں شادی کی. ہم کلام خدا کے اندر سے یہاں پہ جو سیکھ رہے ہیں وہ سیکھ رہے ہیں دا اونلی بیگوٹن سن کو، اس کو کلام خدا سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. جو آج کے جو ماڈرن ٹرانسلیٹرز ہیں، بائبل ٹرانسلیٹرز، وہ اس لفظ کی سمجھ نہ ہونے کے باعث پیشتر ایڈیشنز کے اندر، بائبل کے بہت سے ترجموں کے اندر اس لفظ کو انگلش زبان کے اندر ریپلیس کیا گیا ہے اونلی بیگوٹن سے، یا تو کر دیا گیا ون اینڈ اونلی، یا صرف اونلی کر دیا گیا، یا ون اینڈ اونلی بیگوٹن کی جگہ لکھ دیا گیا، یا اونلی لکھ دیا گیا. جب آپ
ون اینڈ اونلی اور اونلی لکھتے ہیں تو پھر کلام خدا کے اندر بہت ساری کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ اس کو ہم مزید تفصیل میں آگے سیکھیں گے، کیونکہ جب آپ اونلی لکھتے ہیں تو خدا کا جو ان سے جو بیٹا ہے، جو مسایہ ہے، جو یہوہ شائع ہے، صرف کلام خدا اس سے ہی بیٹا نہیں گردانتا، کلام خدا بے شمار ہستیوں کو اپنا بیٹا کہتا ہے۔ ہم اس کو آگے چل کے سیکھیں گے۔ اسحاق کے لیے جب اونلی بیگوٹن ورڈ استعمال کیا گیا تو اگر اس کی جگہ آپ صرف اونلی سن لکھ دیتے ہیں یا ون اینڈ اونلی لکھ دیتے ہیں تو پھر اسحاق تو ابراہیم کا اکلوتا نہیں ہے، اسحاق ابراہیم کا دوسرا بیٹا ہے اور ابراہیم کے 8 بیٹوں کا ذکر ہے۔ تو اس طریقے سے جب آپ یہ لفظ ریپلیس کرتے ہیں ماڈرن انگلش ٹرانسلیشنز کے اندر، جو کہ ESV یا NIV NLT NET بہت سارے جو ان سے ہیں، ان کے اندر جو ان سے ہے، جب آپ اونلی بیگوٹن کو جو ہے تبدیل کرتے ہیں ون اینڈ اونلی یا اونلی سے، تو بہت سارے جو ان سے ہیں وہ کنفیوژن کلام خدا کے اندر جنم لیتی ہیں۔ اس لیے یہ ٹرانسلیشن جو ان سی ہیں، کیونکہ کلام خدا کی ہدایت کے مطابق نہیں ہے، کلام خدا کی سمجھ کے مطابق نہیں ہے، اس لیے یہ ٹرانسلیشن جو ان سی ہیں وہ کلام خدا کی ایکچوئل سمجھ کو بیان نہیں کرتی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی ٹرانسلیشنز کو دیکھیں کہ آپ کی ٹرانسلیشنز کون سی ہیں، NIV ہے، NLT ہے، NET ہے، NASB ہے، واٹ ایور اٹ از۔ اب ہمارے پاس جو سے اس لفظ کے لیے، اس لفظ کو جانچنے کے لیے چند سوالات جنم لیتے ہیں کہ کیا اگر یہ اونلی بیگوٹن سن جو ہے، اگر یہ لٹرل معنوں میں ہے، اگر یہ واقع لفظی معنوں میں ہے، تو پھر یہ سوال جنم لیتا ہے کہ کیا میرا اور آپ کا نجات دہندہ مسایہ، جس کا عبرانی زبان میں نام یہوہ شائع ہے، کیا وہ خلق کیا گیا؟ کیا وہ تخلیق کیا گیا؟ کیا وہ کریٹ کیا گیا؟ اگر وہ کریٹ کیا گیا تو سوال یہ جنم لیتا ہے کہ پھر وہ ازل سے نہیں ہے، کیونکہ جو چیز خلق کی گئی وہ اس کا ایک ٹائم ہے، وہ ازل سے نہیں ہے، وہ ایٹرنل نہیں ہے۔ ہمیں بہت ضروری ہے کہ اس لفظ کو اونلی بیگوٹن، جو کہ یونانی زبان کے لفظ منوگنس سے لکھنا ہے، اکلوتے لفظ کو جانچ سکے۔ ہم غیر اقوام کے اس چیلنج کا کلام خدا سے جو ہے وہ مقابلہ کریں گے، اور کلام خدا کی سمجھ سے جو ان سے ہے اس لفظ کو جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم پہلے سوال کو لیتے ہوئے کہ کیا اونلی بیگوٹن منوگنس یا اکلوتا لفظی ہے، تو کیا میرا اور آپ کا نجات دہندہ کریٹ کیا گیا، تخلیق کیا گیا، خلق ہوا؟ ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا میرا اور آپ کا مسایہ خلق ہوا یا وہ ایٹرنل ہے۔ کلام خدا ایک ایسا خدا کا کلام ہے کہ جب بھی آپ اس کے اوپر سوال کریں گے، یا جب بھی آپ سے کوئی سوال کیا جائے گا، یا جب بھی آپ کے ذہنوں کے اندر
اس سوال کی سمجھ کو حاصل کرنے کی جستجو آئے گی، کلام خدا آپ کو اس کا جواب دے گا۔ ہم پیدائش کی کتاب میں چلتے ہیں اور اس کے پہلے باب کو پڑھتے ہیں۔ پیدائش پہلا باب پہلی آیت، اس سوال کو سیکھنے کے لیے کہ کیا میرا اور آپ کا مسیح نجات دہندہ خلق ہوا، اس کو تخلیق کیا گیا، وہ پیدا ہوا، وہ کریٹ کیا گیا۔ ہم پیدائش پہلا باب پہلی آیت سے اس کو دیکھیں گے۔ پیدائش کی کتاب جب پہلا باب اس کی پہلی آیت کو آپ پڑھتے ہیں تو پہلی آیت بیان کرتی ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اس کی انگلش جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے In the beginning God created the heavens and the earth۔ آیت کے اوپر غور کیجئے گا۔ ہم کلام خدا کو صرف پڑھتے ہیں، ہم اس کی سمجھ جون سی ہے حاصل نہیں کرتے۔ اس آیت کو بے شمار دفعہ لوگوں نے پڑھا ہے، سنا ہے، لیکن سیکھا نہیں ہے۔ اس کے پہلے 3 الفاظ کو دیکھیے گا۔ پہلے 3 الفاظ کلام خدا جو شروع ہی ہو رہا ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ وہ لمحہ ہے جب نہ صرف اس زمین کی، نہ صرف اس آسمان کی، نہ صرف جو کچھ اس کے اندر موجود ہے اس کی تخلیق کی گئی۔ یہ وہ لمحہ ہے۔ پہلا باب کلام خدا پیدائش کا پہلی آیت کے پہلے 3 الفاظ آپ کو یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا اور آسمان کی تمام چیزیں وہ خلق کی گئی۔ چوتھے لفظ میں جب آپ جاتے ہیں تو وہ بیان کرتا ہے خلق کرنے والا کون ہے۔ خلق کرنے والا خدا ہے۔ پہلے 3 الفاظ پیدائش پہلا باب پہلی آیت کے بیان کرتے ہیں تخلیق کو، آسمان اور زمین کی تخلیق کو۔ چوتھا لفظ بیان کرتا ہے کہ تخلیق جس نے کی وہ خدا ہے۔ تو پہلے باب کی پہلی آیت ہی جو ان سے ہے وہ یہ بیان کرتی ہے In the beginning God created۔ اب ہم کلام خدا کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ whatever is been created and when it is created God was there۔ Whatever it has been created and when it is created it was God who has created۔ In the beginning nothing is there۔ ابتدا میں in the beginning there was nothing at all and it was God there who created heaven and the earth۔ So from Genesis 1:1 ہم نے یہ سیکھا کہ یہ خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو ابتدا ہی میں خلق کیا ہے۔ فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں اور یوحنا رسول کی انجیل
پہلے باب میں آتے ہیں. یوحنا رسول کی انجیل اس کا پہلا باب. اس کی پہلی آیت کو پڑھیں. In the beginning, John 1:1. یوحنا رسول بھی روح القدس کی ہدایت سے بیان کرتا ہے. In the beginning was the word. جینیسس بیان کرتی ہے in the beginning God. یوحنا رسول روح القدس کی قدرت سے بیان کرتا ہے in the beginning was word. Genesis 1:1 اور John 1:1 has a great similarity. جینیسس بیان کرتی ہے کہ زمین اور آسمان کو تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا، ابتدا میں جو تھا وہ خدا تھا. یوحنا رسول بیان کرتا ہے پہلا باب پہلی آیت میں ان دا بگیننگ، ابتدا کے اندر تمام کون تھا موجود. یوحنا رسول بیان کرتا ہے ان دا بگیننگ ہو واز دیئر. ابتدا میں کلام تھا. ان دا بگیننگ واز دا ورڈ. اب یہ ورڈ جو ان سے ہمیں دیکھنا ہوگا یہ کون ہے، کیونکہ اگر ہم ورڈ کو جان جائیں گے، ہمیں یہ تو پتا ہے کہ پیدائش بتا رہی ہے کہ ابتدا میں خدا ہے. اب ہم یہاں پہ یوحنا رسول کی معرفت سیکھ رہے ہیں کہ ابتدا میں کلام بھی ہے، یعنی خدا اور کلام جو ہے یہ دونوں ابتدا میں موجود ہیں. کلام خدا بتا رہا ہے آپ کو کہ یوحنا رسول جو ہے وہ آپ کو بیان کر رہا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا. یوحنا رسول کوئی اضافی بات نہیں بتا رہا آپ کو. پیدائش پہلا باب پہلی آیت جو بیان کر رہی ہے کہ ابتدا میں خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کی نیو ڈالی. اور یوحنا رسول روح کی ہدایت سے بتا رہا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یوحنا رسول بتا رہا ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو کہ خدا کے ساتھ تھا اور خدا تھا. اور یوحنا رسول یہیں پہ بس نہیں ہو رہا، وہ آپ کو مزید جون سے بیان کرتا ہے دوسری آیت کے اندر. وہ کہتا ہے یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. یہ وہ تھا جو خدا کے ساتھ تھا. کلام خدا آپ کو سکھاتا ہے. یوحنا رسول صرف یہیں پہ جون سے بس نہیں ہوتا. یوحنا رسول یہاں پر 14ویں آیت میں کیا بیان کرتا ہے؟ اور کلام مجسم ہوا. یہ وہ کلام ہے جو خدا تھا، جو ابتدا میں تھا، جو خدا کے ساتھ تھا، اور یہ کلام اب مجسم ہو رہا ہے اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. اب یہاں پر جو اکلوتا ورڈ یوز ہوتا ہے دیٹ از مونوگنس. اگر یہ جون سے لٹرل معنوں میں ہے مونوگنس تو پھر یہ ابتدا میں کیسے تھا؟ کیونکہ یہ تو وہ ہے جس نے خلق کیا ہے ہر چیز. He is the creator himself. If he is the creator, how come he become a creation then? کلام خدا آپ کو بتاتا ہے کہ مونوگنس کیا معنی رکھتا ہے. ہم
جب کلام خدا کی سمجھ نہیں رکھتے تو ہم دنیاوی علم کے مطابق کلام خدا پر جب سوال ہوتا ہے تو بھاگتے پھرتے ہیں. پھر ہم اپنی سمجھ کے مطابق جو اس وقت ہمارے ذہن میں آیا اس کو بیان کر دیتے ہیں. ہم یوحنا رسولی کی انجیل پہلا یوحنا میں آتے ہیں اور اس کو مزید جانچتے ہیں. پہلا یوحنا پہلا باب، پہلا یوحنا اس کا پہلا باب، اور کلام خدا کے اندر سے ہم اس کی پہلی آیت کو دیکھیں گے. اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا. اب یوحنا رسول مزید آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ ہے شخص جو مجسم ہوا، جو ہمارے درمیان میں رہا. اس کو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے چھو کر محسوس کیا. اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا. کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے کہ میرا اور آپ کا مسیح is not created. اسے خلق نہیں کیا گیا، اسے تخلیق نہیں کیا گیا. یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اکلوتا، جس کا ترجمہ only begotten کیا گیا انگلش میں، جو یونانی زبان کے لفظ منوگنس سے لیا گیا، it doesn't mean a literal beget. It doesn't mean a human physical relationship. ہم کلام خدا کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا مسیح کیا کہتا ہے. ہم مکاشفے کی کتاب میں آتے ہیں اور اس کے 22ویں باب میں چلتے ہیں. مکاشفے کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی ہم 13ویں آیت کو پڑھیں گے. اور یہ آیت بھی آپ نے بے شمار مرتبہ جو ہے وہ سنی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی. مکاشفہ 22 باب اس کی 13ویں آیت، میں الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں. یہ میرا اور آپ کا مسیح دعویٰ کرتا ہے. یہ میرا اور آپ کا مسیح جو ہے بیان کرتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، اول و آخر ہوں، ابتدا اور انتہا ہوں. میں ہوں جو ابتدا سے تھا، میں ہوں جو آخر تک رہوں گا. میں ہوں جو پہلا ہوں، میں ہوں جو آخر ہوں گا. میں الفا ہوں، میں اومیگا ہوں. ریولیشن 22 ورس آپ 13 کو جب آپ سٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پہ ہے I am the alpha and omega, the first and the last, the beginning and the end. یہ الفاظ کس نے کہے؟ کون ہے جو خلق ہوا اور وہ یہ الفاظ کہہ سکے؟ یہ الفاظ صرف وہی کہہ سکتا ہے جس نے خلق کیا ہے، جو خلق ہوا نہیں ہے. یہ صرف کریٹر ادا کر سکتا ہے، کریشن ادا نہیں کر سکتی. اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیا کریٹر یہ الفاظ ادا کرتا ہے. ہم یسایہ نبی کے صحیفے میں آئیں گے، ہم یسایہ 44ویں باب میں آئیں گے. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 44واں باب اور اس کی 6 آیت. یہوہ اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الافواج یوں فرماتا ہے، میں ہی اول و آخر، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، اور میرے سوا کوئی خدا نہیں.
کریٹر یہ فرماتا ہے, who has created everything. In the beginning, God created heaven and the earth. In the beginning, there was a word. And the word was God. And the word was with God. میرا اور آپ کا مسایہ خلق نہیں ہوا, بلکہ وہ تخلیق کرتا ہے ہر چیز. وہ ایٹرنل ہے, وہ الفا ہے, وہ اومیگا ہے. یہ صرف الفا اور اومیگا ہی بتا سکتے ہیں کہ ہم ہیں جس نے کریٹ کیا ہے. ہم اس کو مزید سیکھنے کے لیے یوحنا رسول کی انجیل پہلے باب میں پھر دوبارہ سے چلیں گے. یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب, ہم نے بے شمار مرتبہ یہ آیتیں سنی ہے, لیکن کبھی ان کو جانا نہیں, کبھی ان کو سمجھا ہی نہیں. پہلا باب اس کی 3 آیت میں ہم آتے ہیں. سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی, اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. وہ بتا رہا ہے کہ ہی از دا کریٹر. ابتدا میں کلام تھا. ان دا بگننگ there was a word. اور کلام خدا کے ساتھ تھا. And the word was with God. اور کلام خدا تھا. And the word was God. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. He was with God in the beginning. سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی. All things came to be through him. اور جو کچھ پیدا ہوا ہے, and without him nothing made and being and had being. کلام خدا آپ کو بتاتا ہے کہ he is the creator. He is not the creation. So the word, when it is used as only begotten, iklota, monogamous, it reflects a special relationship. It doesn't reflect a physical relationship. It is unique, one and the only kind. And that's the reason جب اسحاق کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے, he wasn't the only son. ابراہم کے 8 اور لڑکوں کا ذکر ہے کلام خدا میں. ہم عبرانیوں کے خط پہلا باب اس کی 10ویں آیت میں بھی اس کریٹر کے متعلق دیکھتے ہیں. عبرانیوں کا خط پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت, کلام خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے. عبرانیوں پہلا باب اس کی 10ویں آیت, کلام خدا یوں بیان کرتی ہے, اور یہ کہ آئے خداوند تو نے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی. آئے یہوہ, آئے میرے خدا, تو نے ابتدا میں زمین کی نیو ڈالی. In the beginning God made heaven and earth. آسمان تیرے ہاتھ کی کاریگری ہے. It is the God who create everything. اس کے وسیلے سے ہر چیز پیدا ہوئی ہے. اس کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی. کلسیوں پہلا باب بھی یہ بیان کرتا ہے. کلسیوں کا خط اس کا پہلا باب میں اگر آپ آئیں تو اس کی 16ویں اور 17ویں آیت یوں بیان کرتی ہے, کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی, آسمان کی ہو یا زمین کی, whatever it has been made. In the beginning God made heaven and the earth. Whatever in the earth, whatever in the heaven, everything has been made through him, by him, for him. کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی, آسمان کی ہو یا زمین کی,
देखी हो या अनदेखी, विच यू कैन सी एंड विच यू कांट सी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या अख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई है और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। कलाम खुदा का हम शुक्र करते हैं कि वो हमें ये सिखाता है कि मेरा और आपका मसाया, मेरा और आपका निजात देने वाला, मेरा और आपका यहोवा शाय, ही इज द क्रिएटर, वो खुदा है और उसी के वसीले से सब चीजें पैदा होती हैं। कलाम खुदा के अंदर से हम एक इस वर्स को भी जो है आप बहुत दफा देख चुके हैं। मेरा और आपका मसाया बार बार इसका बयान करता है। वो यहूदियों से जिक्र करता है, वो कहता है, यहूदी उससे कहते हैं कि ये सारी बातें तुझ में कहां से आ गई, तेरी तो उम्र अभी 50 वर्ष के करीब है। वो कहता है कि इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं, इससे पहले कि अब्राहम था तुम मुझे 50 वर्ष के करीब कह रहे हो, इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं। इसको हम देखने के लिए यूहन्ना रसूल की इंजील 8वें बाब में आएंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी हम आयत जो पढ़ेंगे वो 57 से 58वीं आयत तक पढ़ेंगे। कलाम खुदा यूं बयान करता है यूहन्ना 8 57वीं आयत से, यहूदियों ने उससे कहा, तेरी उम्र तो अभी 50 वर्ष की नहीं, फिर क्या तूने अब्राहम को देखा है? यहोवा शाय उसका इब्रानी नाम है। यहोवा शाय ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि पेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। पेशतर उससे कि अब्राहम पैदा हुआ, उसे पैदा करने वाला मैं हूं। इसको अगर आप इंग्लिश में देखें तो वहां पे कलाम खुदा जॉन 8:57-58 में यूं बयान कर रहा है, Why, you are not yet 50 years old, the Judeans replied, and you have seen Abraham? हम इसे अब्राहम कहते हैं, बी साउंड करते हैं, ये पहले भी हमने जिक्र किया था। इब्रानी में से वी साउंड किया जाता है, अब्राहम। Yahweh Shai said to them, Yes, indeed, before Abraham came into being, I am. Before Abraham came into being, इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ मैं हूं। अब ये यहां पे इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि मेरे और आपके निजात दहिंदा ने ये नहीं कहा मैं था, मैं हूं। वो बयान कर रहा है मैं हूं। अब जब ये बयान करता है मैं हूं, और ये इब्रानी लफ्ज जो यहां पे मैं हूं इस्तेमाल हुआ है, वो अहाया वर्ड इस्तेमाल हुआ है। और यहूदी जानते हैं कि जब कोई अहाया अशा अहाया बोलेगा तो ये यहोवा खुदा का टाइटल है। और मेरा और आपका निजात दहिंदा जब कहता है इससे पहले कि अब्राहम है मैं हूं, अहाया अशा अहाया, तो यहूदियों का क्या रिएक्शन है? यहूदी पत्थर उठाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसने अपने आप को खुदा दाना है। ये मैं और आप क्योंकि इब्रानी जुबान से वाकिफ नहीं है, ये मैं और आप क्योंकि कलाम खुदा से नावाकिफ है, ये मैं और आप क्योंकि कलाम खुदा की जस्तजू नहीं करते, हमें इस आयत का मतलब समझ नहीं आया। उसने ऐसे नहीं कहा मैं हूं, उसने ये नहीं कहा इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ मैं था, उसने कहा मैं हूं।
क्योंकि ही इज इटर्नल, वो इब्तिदा है, वो इंतहा है। ही इज द फर्स्ट, ही इज द लास्ट। दिस इज द टाइटल ऑफ यहोवा। इसीलिए यूहन्ना रसूल बयान करता है, इन द बिगिनिंग द वर्ड वॉज देयर एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश। आप इस टाइटल को जानते हैं। ये मूसा से, जब मूसा पूछता है कि मैं क्या बताऊं इसराइल को कि मुझे किसने भेजा है, तो कहता है जाके उन्हें बता कि अहाया अशा अहाया, आई एम दैट आई एम हैज सेंट यू। खरूज 3 बाब उसकी 14वीं आयत। अमूमन लोग समझते हैं कि आई एम दैट आई एम इज द नेम ऑफ यहोवा। I am that I am is the title of Jehovah. It's not the name. The name has been given in the verse 15 and 16. हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें तौफीक बख्शता है कि हम उसके सिखाए हुए कलाम से जान सकें कि मेरा और आपका निजात देने वाला यहोवा शायद तख्लीक नहीं हुआ, बल्कि वो खलक करने वाला है। वो पैदा नहीं हुआ, बल्कि तमाम चीजें खा आसमान की हो खा जमीन की, उसके वसीले से पैदा की है, उसने पैदा की है, उसके सबब पैदा हुई है। इससे पहले कि अब्राहम पैदा हुआ, मैं हूं, ये मैं हूं जिसने उसे पैदा किया। आई एम द क्रिएटर, आई एम द अल्फा, आई एम द ओमेगा, आई एम द फर्स्ट, आई एम द लास्ट। हम आज इसको यहीं पे खत्म करेंगे। इसके अगले हिस्से के अंदर हम मजीद जो है इस लफ्ज को जो है वो सीखेंगे और ये जो देखेंगे कि ये लफ्ज नए अहदनामे के अंदर कितनी मर्तबा जो उनसे वो इस्तेमाल हुआ है। ये 9 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है। 5 मर्तबा ये मेरे और आपके निजात दहिंदा के लिए इस्तेमाल हुआ है। और हम देखेंगे कि ये लफ्ज जो सा है जिसको द ओनली बिगॉटन जो है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, और इकलौता जो सा है जो उर्दू में ट्रांसलेट किया गया, मोनोगनस यूनानी ज़बान के लफ्ज को, इसको जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं ओनली के साथ या वन एंड ओनली के साथ, तो ये किस तरीके से कलाम में डिस्टॉर्शन पैदा करता है। कलाम खुदा का शुक्र है कि वो हमें तौफीक देता है कि हम उसके बताए हुए उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, उसके कलाम को सीख सकें, उसके कलाम पर चल सकें, ताकि उसके कलाम की सच्चाई जो उनसे है हमें आजाद कर सके। कलाम खुदा की हिकमत को हासिल करने वालों को खुदा बाप अपनी रहमतों से नवाजे। आमीन।